موبائل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یعنی قبرستان میں بھی اب ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، اللہ کے نبی جنازے میں گئے ہوئے تھے اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اور اللہ کے پیارے حبیب قبر کے ایک سائیڈ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ غور کر رہے تھے، اس عذاب قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس قبر کی زندگی کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ نے روتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو، اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے، اس قبر میں آنے کی تیاری کرو۔ عطیہ دیارہ والو، دنیا میں آپ نے بڑی پراپرٹی بنا لی ہوگی، بڑی زمین و جائیداد آپ نے بنا لی ہوگی، بڑی دولت آپ نے اکٹھا کر لی ہوگی، مگر جانا تو ایک دن ہم سب کو قبر میں ہے۔ اس قبر میں 2 گز زمین سے زیادہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ اس قبر میں نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا۔ اس قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اگر قبر کے بارے میں ہم سوچ لیں تو شاید دنیا کی چیزیں ہمیں مزہ دینا بند کر دیں، دنیا کی لذتیں ہمارے لیے حرام ہو جائیں۔ قبر کے بارے میں سوچا کریں۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو زارو قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی، جنت کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا کہ ہاں، میں قبر کو دیکھ کر کے اس لیے رونے لگتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے قبر کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی قبر کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ اب ذرا ہم سب جائزہ لیں، آج ہم کتنی قبر کو دیکھ کے روتے ہیں، ہم کب قبرستان پر جا کر کے روتے ہیں؟ ہمیں تو قبرستان پر بھی ہنسی آتی ہے، ہمیں تو قبرستان پر بھی جا کے مزہ آتا ہے۔ میں نے تو ایسے قبرستان بھی دیکھے ہیں کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ شراب پی رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے موبائل پر کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر امراء، بڑے بڑے دنیا میں اپنے آپ کو اپنی طاقت کا پرچار کرنے والے آج بھی قبرستان میں مرے پڑے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے جو ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، مٹے نامور، مٹے نامور کیسے، اور ان کے نام و نشان کیسے مٹے، مٹے اہل شان کیسے کیسے، کس طریقے کے بڑے بڑے شان والے قبر میں منو مٹی نیچے دفن ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی قبرستان کو دیکھ کر اور قبر کو دیکھ کر ہمارے پیغمبروں کے اوپر، ہمارے نبیوں کے اوپر جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کا سب سے قیمتی قطرہ اس آنسو کا قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہو تو غلط نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہے، اللہ کو وہ رونا بہت پسند ہے جو اللہ کے خوف سے ہوتا ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، اللہ رب العالمین اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو، کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خاص بندوں میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کے ان خاص بندوں میں جو رحمان کی عرش کا سایہ پائیں گے وہ انسان بھی ہوگا جو اکیلے میں، جو تنہائی میں، جو پرائیویٹ کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگتا ہے، اللہ کے خوف سے رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ذرا ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے۔ آج قرآن پڑھا جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ آج موت کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں، جہنم کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اصل میں آنکھوں کا کنیکشن دل کے ساتھ، جب دل سخت ہوگا تو آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نہیں بہیں گے۔ اسی لیے اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں فرمایا
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اے بنی اسرائیل، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے تمہارے دل بڑے کٹھور ہو گئے، تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ کو وہ رونا بہت پسند ہے میرے بھائی، جو اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہوں. اللہ کے خوف سے انسان روتا، اور جس انسان کی آنکھوں سے یہ آنسو نکلتے ہوں اس انسان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عینانی لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گی. عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرتی ہے، جو پہرے داری کرتی ہے. راتوں میں جب دنیا کے لوگ سوتے رہتے ہیں وہ اللہ کے مجاہد بندے اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. وعین بکت من خشیت اللہ، اور دوسری وہ آنکھ اس کے اوپر جہنم حرام ہے، جس آنکھ سے اللہ کی خوف سے آنسو نکلتا ہو، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتا ہو. میرے بھائیوں، کیا ہمارے نبی بھی روتے تھے؟ جی ہاں، ہمارے نبی بھی انسان تھے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جتنی ٹریجڈی اور جتنے غم اور جتنے صدمے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، شاید کسی نے دیکھے. اس کے باوجود اللہ نے آپ کا کلیجہ اتنا مضبوط بنایا تھا، آپ دین کا کام کرتے رہے، اللہ کے دین کی دعوت پھیلاتے رہے. آپ کی تین بیٹیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلی. اللہ نے جتنی اولاد نرینہ دی، جتنے بیٹے دیے، جتنے لڑکے آپ کو پیدا ہوئے، سب آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کے دانت توڑے گئے احد کے میدان میں، آپ پر پتھر مارے گئے طائف کے بازار میں، آپ کو اپنے شہر سے نکالا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا. آپ کو کون سی ایسی تکلیف ہے جو نہیں دی گئی میرے بھائی؟ نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے. اچھا، میرے نبی روتے کیسے؟ میرے نبی کا رونا کیسا تھا؟ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ. وہ ایک مرتبہ آئے تو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی نماز کے دوران رو رہے تھے. اب عبداللہ ابن شخیر کہتے کہ میں نے اپنے نبی کو روتے ہوئے دیکھا. وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، میں نے دیکھا جیسے چولہے کے اوپر ہانڈی رکھی ہوئی ہو اور ہانڈی کے اندر سے گوشت کے پکنے کی آواز آتی ہو، دھیرے دھیرے ہانڈی کے اندر کسی چیز کے پکنے کی آواز آتی ہو. اللہ کے پیارے نبی نماز کی حالت میں رو رہے ہیں اور آپ کے سینے سے اس طریقے کی آواز آ رہی ہے. آپ زبان سے تو رونے کا اظہار نہیں فرما رہے، زبان سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ رو رہے ہیں، مگر آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں اور آپ کے سینے سے نکلنے والی وہ آواز بتا رہی ہے کہ آپ رو رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا رونا تھا. آج کی تقریر میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی سیرت سے کچھ ایسے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، کچھ ایسے مواقع آپ کے سامنے بیان کیے جائیں جب اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلے. مگر اس کے پہلے کہ میں اللہ کے نبی کی سیرت سے وہ واقعات بیان کروں، ایک اور پوائنٹ کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رونا جو ہوتا ہے وہ کئی ٹائپ کا ہوتا ہے. علامہ ابن قیم کی بڑی مشہور کتاب ہے، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی موقع ملے، اردو میں بھی اویلیبل ہے، اس کو مطالعہ کرو، پڑھو. زاد المعاد بڑی بہترین کتاب ہے. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے رونے کی 10 قسمیں لکھی. 10 ٹائپ کا رونا ہوتا ہے. ایک رونا ہوتا ہے رحمت کا، انسان کو کسی کے اوپر رحم آتا ہے وہ رونے لگتا ہے. ایک رونا ہوتا ہے خوف کا، انسان کو ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، آنے والی کسی مصیبت کا ڈر ہوتا ہے، انسان رونے لگتا ہے. ایک رونا ہوتا ہے محبت کا، شوہر پردیس جا رہا ہے، بیوی رو رہی ہے، بیٹا پردیس جا رہا ہے، ماں رو رہی ہے. بیٹے کی محبت میں، شوہر کی محبت میں، باپ کی محبت میں انسان رونے لگتا ہے. یہ رونا محبت کا رونا ہے. اور ایک رونا ہوتا ہے خوشی کا رونا. کوئی اچھی خبر ملی
एग्जाम में इंसान पास हो गया, बेटे ने टॉप कर लिया, बाप की आंखों से आंसू आ गए, खुशी के आंसू है। एक रोना होता है दर्द का रोना, कहीं बदन में कोई तकलीफ हो गई, कोई चोट लग गई, कोई जख्म हो गया, इंसान रोने लगा। एक रोना होता है गम का रोना, कोई मर गया, कोई हादसा हो गया, कोई गम आ गया, कोई नुकसान हो गया, इंसान रोने लगा। एक रोना होता है कमजोरी का रोना, इंसान बूढ़ा हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, जरा जरा सी बात पे रोने लगा, एक कमजोरी का रोना। एक रोना होता है निफाक का रोना, झूठ मूठ का रोना, जैसे हजरत यूसुफ के भाइयों ने झूठ मूठ का रोना रोया था। अपने भाई यूसुफ को उन्होंने कुएं में डाला और उनके कपड़े को नकली खून में लपेट करके, उसमें खून लगा करके अपने बाप के पास रोते हुए आए। और एक रोना होता है किराए का रोना, अरब में और आज भी हिंदुस्तान में भी कहीं कहीं पैसा दे करके किसी के मरने पर किराए पर पैसा दे करके रोने वालों को बुलाया जाता है। और एक रोना होता है मुआफकत का, कि किसी को रोता हुआ हमने देखा, हमारी आंखों से भी आंसू आ गए। ये टोटल 10 तरीके का रोना होता है, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने बयान किया। इन 10 टाइप के रोने में जो रोना अल्लाह को पसंद है वो कौन सा रोना है, आइए जरा अपने नबी की सीरत में हम देखते हैं। रमजान सन 2 हिजरी, बद्र का मैदान, मुसलमानों की तादाद 313, दुश्मनों की तादाद 1000। बद्र की लड़ाई के पहले अल्लाह के नबी रात भर अल्लाह की बारगाह में रोते रहे और दुआ करते रहे। हजरत अली फरमाते हैं, बद्र की लड़ाई के पहले मेरी नींद खुली, मैंने देखा सारे के सारे लोग सो रहे हैं सिवाय मेरे और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। सुबह होती है, बद्र की लड़ाई शुरू होने वाली है। 313 का मुकाबला अपने से 3 गुना ज्यादा तादाद से। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने हाथों को उठा करके किबला रुख हो करके अल्लाह की बारगाह में रोते हुए कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, ऐ अल्लाह तूने जो वादा किया है उस वादे को तू आज पूरा फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल इसाबत लन तुबद फिल अर्ज़ि, ऐ अल्लाह अगर ये कलमा पढ़ने वाले, ये मुट्ठी भर ईमान वाले अगर आज हलाक हो गए, ऐ अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। इतना रोए अल्लाह के नबी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे से आके चिमट जाते हैं अल्लाह के रसूल से और कहते हैं, कफा का मुनाशदतुका रब्बका, ऐ अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह ताला आपसे जो वादा अल्लाह ने किया है वो वादा जरूर पूरा करेगा। और अल्लाह ने वादा पूरा किया। सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 नाजिल हुई, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, इस्तगीसूना रब्बकुम, याद करो जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 1000 फरिश्तों को उतार करके तुम्हारी मदद की थी बद्र के मैदान में। तो ये वो रोना था जो अल्लाह के नबी अपने सहाबे किराम, मुट्ठी भर सहाबे किराम के बारे में सोचकर कि ऐ अल्लाह अगर आज ये हलाक हो गए तो फिर कौन इस्लाम का नाम। आज हम करोड़ों की तादाद में है मेरे भाइयों, कागज के ऊपर हम करोड़ों की तादाद में हैं। जानते हो कहीं कहीं लिखा रहता है, जहां बच्चे सोए रहते हैं लिखा रहता है, कीप साइलेंट द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, खामोश रहो बच्चे सो रहे हैं। दुनिया वाले ये पोस्टर लगाते हैं, ये स्लोगन लगाते हैं, बच्चे सो रहे हैं डिस्टर्ब मत करो, खामोश रहो। आज दुनिया के मुल्क में बच्चे मर रहे हैं मेरे भाई, उनकी कटी फटी लाशें मीडिया के अंदर आ रही हैं, लेकिन दुनिया खामोश बनी है। आज दुनिया चुप है इस जुल्म पर, इस सरकशी पर, इस बेरहमी पर, इस हैवानियत पर दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। और दुनिया वाले बड़ी शर्म के साथ और बड़ी बेगैरती के साथ कहते हैं, आई स्टैंड विद इसराइल, मैं इसराइल के साथ खड़ा हूं।